السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں ملٹی ٹاسک انسان بنایا ہے۔ وہ ایک وقت میں 10 کام کر سکتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے مینیج کر سکتی ہیں، لیکن بیوی کے لیے صرف ایک یہی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ شوہر کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو اسے لازمی پورے کرنے چاہیے۔ آج میں آپ سے 10 ایسے حقوق شیئر کرنے جا رہی ہوں جن کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے، جو آنے والے وقت میں آپ کی میرج لائف کو سکسیسفل بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، شوہر سے زبان درازی نہیں کرنی، یعنی آپ نے اپنی زبان پہ قابو رکھنا ہے۔ چیخنا، چلانا، اونچی آواز میں بات کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا، یہ سب بری عورتوں کا کام ہے۔ لیکن آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، اور اچھے گھرانے کی لڑکیاں ہمیشہ نرم مزاج ہوا کرتی ہیں۔ چاہے آپ کا کسی بھی بات پہ موڈ خراب ہو، مگر پھر بھی آپ اس بات کا خیال رکھیں گی کہ آپ اپنے شوہر سے زبان نہیں چلائیں گی، بلکہ ہمیشہ محبت سے بات کریں گی اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گی۔ نمبر 2، بلا وجہ کی فرمائشوں سے احتیاط کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لڑکیاں یہ جانتے ہوئے بھی کہ شوہر اپنے ماہانہ خرچوں کا ایک حساب کتاب رکھتا ہے، جو چاہ کر بھی فضول خرچی نہیں کر سکتا، مگر لڑکیاں پھر بھی فضول اور مہنگی سے مہنگی چیزوں کی فرمائش کرتی ہیں، یا 1-2 دن تک اس کو استعمال کرتی ہیں اور پھر وہ چیزیں گھر کے کسی کونے میں پڑی نظر آتی ہیں، مگر شوہر نہ جانے کس طرح پیسوں کا بندوبست کر کے بیوی کی خواہش کو پورا کرتا ہے، اور پھر وہ ان پیسوں کی ادائیگی کسی سے قرضہ لے کر کرتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ انہی فضول خواہشات کی وجہ سے جب گھر میں تنگی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سب نے بلا وجہ کی خواہشات سے احتیاط کرنا ہے، اور اگر کوئی ضروری چیز آپ کو چاہیے تو آپ اپنے شوہر سے ریکویسٹ کریں، وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے بندوبست ضرور کرے گا، کیونکہ اس کے لیے پوری دنیا میں آپ بے حد قیمتی ہیں۔ نمبر 3، شوہر غصہ ہو تو خاموش رہیں، بحث نہ کریں۔ تمام لڑکیاں اس بات کو یاد رکھیں کہ شوہر کو جب بھی غصہ آئے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کی وجہ آپ ہوں، بلکہ اسے آفس وغیرہ کے کسی کام میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اس لیے غصے کا اظہار کر رہا ہو۔ بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں اور اسے تھوڑا وقت دیں تاکہ وہ نارمل ہو جائے، کیونکہ وہ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اگر آپ اس کے غصے کے وقت بحث کریں گی تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ اس لیے آپ ایک سمجھدار بیوی کی طرح ایسی سچویشن میں ہمیشہ خود کو قابو میں رکھیں۔ نمبر 4، شوہر کی حوصلہ افزائی کریں۔ جب بیوی شوہر کے کاموں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تو وہ اور دل سے بیوی اور بچوں کا خیال رکھتا ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی کام بوجھ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ شوہر آپ کو اگر کوئی فیوچر پلان بتاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ ٹرسٹ کریں، کیونکہ اسے اس وقت کسی ایسے انسان کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتی رہیں اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ نمبر 5، شوہر کی ناشکری نہ کریں۔ تمام لڑکیاں اس بات کا ضرور خیال رکھیں
کہ آپ کبھی بھی شوہر کی ناشکری نہیں کریں گی، کیونکہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی تو ضرور ہوتی ہے۔ کوئی کالا ہے تو کوئی گورا، کوئی لمبے قد کا ہے تو کوئی چھوٹے قد کا، دبلا ہے تو کوئی موٹا، یعنی سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان ہیں۔ اگر آپ کے شوہر میں کوئی بھی ایسی بات ہے جو آپ کو ناپسند ہے تو آپ اسے نظر انداز کر دیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس کی دوسری خوبیوں کو نوٹ کریں جو آپ کے شوہر میں دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ جب آپ شکر گزاری کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ پہ خاص کرم کر کے ایسی نعمتوں سے نوازیں گے جس کا آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ نمبر 6، باپردہ بیوی کی طرح رہیں۔ آپ اپنے گھر میں ہوں یا کسی رشتہ دار کے ہاں، اپنے دوپٹے کو اچھی طرح سے اوڑھ کر رکھیں، اور جب باہر جائیں تو ٹھیک طرح سے حجاب کا خیال رکھیں، کیونکہ شادی کے بعد آپ کا وجود آپ کے شوہر کی امانت ہے۔ اس امانت کی اچھی طرح حفاظت کریں تاکہ آپ کی بیٹی آپ کو باپردہ دیکھ کر کچھ سیکھ سکے۔ نمبر 7، شوہر کی دل سے عزت کریں، یعنی آپ اپنے شوہر کا ادب کریں، اس کی بات اور اس کے مشوروں کو سمجھیں، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے اور اسے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ اس کے ساتھ زندگی کے تمام مشکل مراحل نبھا سکیں۔ عقل مند عورت ہمیشہ اپنے شوہر کو بادشاہ کی طرح رکھتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بنتی ہے، اور بے وقوف عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، اسے غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بنتی ہے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کیا بننا چاہیں گی۔ نمبر 8، شوہر کی مددگار بنیں۔ شوہر کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی طرح کی جائز مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد ضرور کریں، یعنی مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیں، یا کبھی بیمار ہو تو اس کی خوب تیمارداری کریں تاکہ اسے یہ معلوم ہو سکے کہ آپ صرف اس کی بیوی ہی نہیں بلکہ ایک اچھی دوست بھی ہیں اور ذمہ دار بیوی کی طرح اس کو سنبھال سکتی ہیں۔ نمبر 9، گھر میں ہمیشہ صاف ستھری رہیں۔ اکثر لڑکیاں شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد اپنا اور اپنے کپڑوں وغیرہ کا بالکل خیال نہیں رکھتی اور گھر میں بالکل سادہ حلیے میں رہتی ہیں، وہی پرانے سے کپڑے استعمال کرتی ہیں اور بال وغیرہ بکھرے دکھائی دیتے ہیں۔ چند سالوں میں وہ بالکل الگ لگنے لگتی ہیں اور اسی وجہ سے شوہر ان پر خاص توجہ نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، چاہے آپ کی شادی کو کتنے بھی سال ہو جائیں، آپ اپنے شوہر کے لیے تھوڑا سا بند سنور کر رہیں، اچھا پرفیوم استعمال کریں، کپڑوں کا خاص خیال رکھیں اور بچوں کو گھر میں اچھی طرح سے رکھیں تاکہ شوہر کے اور آپ کے درمیان پیار ہمیشہ برقرار رہے۔ نمبر 10، شوہر کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو آپ کے خاندان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے، کیونکہ آپ کے ماں باپ کے بعد وہ واحد شخص ہے جو ساری زندگی کے لیے آپ کے ناز نخرے اٹھائے گا، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، آپ کی بیماری میں آپ کا ساتھ دے گا۔ ساری دنیا میں وہ واحد انسان ہے جو آپ کے لیے اپنی نیند چھوڑ سکتا ہے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خون پسینہ تک بہا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں اس کو لکھ دیا ہے، وہ آپ کے بچوں کا باپ ہے اور بچوں کے سر پہ
باپ کے سائے سے بڑا کوئی سایہ نہیں ہوتا، اس لیے آپ ہمیشہ اپنے شوہر کی قدر کریں۔ یہ تھی وہ خاص باتیں جن کو آپ پوری ذمہ داری سے نبھائیں گی۔ اس طرح آپ کا اپنے شوہر سے ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہو جائے گا، جو آپ دونوں کے لیے خوشی، کامیابیوں اور سکون کا باعث بنے گا۔